السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس دفعہ تو کچھ سوال بڑے عجیب سے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال عجیب ہوں یا عام ہوں یا خاص ہوں، انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی جو بھی معلومات ہیں مجھے، اس کی روشنی میں کوشش تو کروں گا کہ آپ تک جوابات پہنچ جائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ پاک و ہند کی جنگ ہونی چاہیے یا نہیں۔ سوال کرنے والوں نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جنگ کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے کہ کہاں موڑ دیں اور کہاں پلٹ دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا جنگ کی تمنا نہیں کرنا۔ ہاں، جب جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے اب پیچھے نہیں ہٹنا، اور بتا دیا پہلے سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بھرپور طریقے سے کافروں کی، دشمنوں کی، ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، آمادہ رکھنا۔ خود آغاز نہیں کرنا جنگ کا اور نہ تمنا کرنا، لیکن جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ جنگ کرنا مسلمانوں کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ حسد سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ دل میں انسان کے ایک لالچ ہو، ایک تڑپ ہو کہ یہ چیز مجھے ملے اور کسی دوسرے کو مل گئی، اب یہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، اس کو کیوں ملی؟ وہ تو میرا دشمن ہے، میری تو اس سے ناراضگی ہے، اس کو کیوں ملی؟ سب سے پہلے دلوں کی صفائی کیجئے، تقویٰ ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف اندر قائم ہوگا تو حسد پیدا نہیں ہوگا۔ حسد سے بچنے کے لیے جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو فلاں کو یہ ملا ہے تو آپ خوشی منایا کریں کہ الحمدللہ مجھے نہیں تو میرے بھائی کو مل گیا، چلو اللہ اس کو اور زیادہ دے اور اللہ مجھے بھی دے، یہ دعا کر لینا، ایسا یہ تو درست ہے، لیکن حسد کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا حسد سے بچنے کے لیے اپنے دل کی صفائی کریں، تقویٰ، للہیت، خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی حسد والی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے، کیا کسی لڑکے اور لڑکی کا بچپن میں نکاح کیا جا سکتا ہے؟ کیا تو جا سکتا ہے، ان کے بڑے کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے بالغ ہونے کے بعد، سن شعور کو پہنچنے کے بعد، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کرے وہ نکاح ختم ہو جائے گا، وہ نکاح باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ بچپن میں ان کی مرضی تو شامل نہیں تھی نا، اس عمر کو نہیں پہنچے تھے یہ کہ جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے، بڑے انہوں نے جیسے کیا ویسے کر لیا۔ لہٰذا ان کے بالغ ہونے کے بعد، سن شعور کو پہنچنے کے بعد، لڑکا انکار کرے تو ختم، لڑکی انکار کرے تو ختم۔ ہاں، اگر دونوں راضی ہوں پھر بھی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاد والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کی استعداد پہلے سے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا اہل کفر سے مقابلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اس وقت موجودہ دور میں جو انڈیا اور پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اس کے پیش نظر سوشل میڈیا کے اوپر مزہ لینے والے بھی مزے لے رہے ہیں اور بھڑکانے والے بھی بھڑکا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اصل چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ جنگ کی تمنا نہ کریں، اور جب جنگ کا آغاز ہو جائے، کافروں کی طرف سے پہل ہو جائے تو پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ ہو گئی تو اس میں نقصانات دونوں طرف کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہوں گے، کافروں کے بھی ہوں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہار اور جیت
کس نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن نقصانات سے دونوں کو واسطہ پڑتا ہے۔